أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ونادى فرعون في قومه قال يا قوم أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي أفلا تبصرون أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين فلولا ألقي عليه أسورة من ذهب أو جاء معه الملائكة مقترنين فاستخف قومه فأطاعوه إنهم كانوا قوما فاسقين فلما آسفونا انتقمنا منهم فأغرقناهم أجمعين فجعلناهم سلفا ومثلا للآخرين. صدق اللہ العظیم. یہ سورہ زخرف کی آیت نمبر 51 سے آیت نمبر 56 تک 6 آیتیں آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی گئی. گزشتہ کل کے درس میں بات شروع ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب پیغمبر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی کہ یہ کہنا کہ ہم آپ کو اس لیے قبول نہیں کرتے کہ آپ کے پاس کوئی دنیا کا منصب اور عہدہ نہیں، یہ کوئی نیا الزام نہیں، بلکہ پچھلی امتوں نے بھی اپنے پیغمبروں پر یہی بات رکھی اور کہا کہ چونکہ مالی اعتبار سے یہ لوگ کمزور ہیں، ان کے پاس دنیا کے مال و اسباب نہیں، تو ہم انہیں کیسے قبول کر لیں. اس کے باوجود چونکہ اللہ پاک اپنے پیغمبر کو معجزات دیتے ہیں، نشانیاں دیتے ہیں، اور جس کے ذریعے سے انسان کی سمجھ بوجھ میں، تربیت میں، اصلاح میں فرق پڑتا ہے، اسے سمجھ میں آتا ہے کہ یہ وہ کام ہے جو عام بندہ نہیں کر سکتا، اس نے کیسے کر لیا. پیغمبر کے پاس معجزہ ہوتا ہے. موسیٰ علیہ السلام نے جب معجزات دکھائے، اللہ کی نشانیاں دکھائی، تو فرعون کو بڑا خطرہ لگا کہ ایسا نہ ہو کہ یہ لوگ اس شخص کی طرف مائل ہو جائے، اس کی بات سننے لگ جائے. بات میں اثر تو تھا. تو اب فرعون نے کیا کیا، اس نے ایک اور ترتیب بنائی، پلاننگ کی. دیکھیں، قرآن کو غور سے، فکر سے پڑھنے سے انسان کو اپنے ارد گرد کے حالات بھی سمجھ میں آتے ہیں کہ انسان کس طرح دوسرے کے دھوکے میں آتا ہے، باتوں میں آتا ہے، نقصان اٹھا لیتا ہے. یہ محسوس کر کے کہ اس شخص کی بات میں، اس کی دعوت میں اثر ہے، اس کے پیغام میں اثر ہے، ایسا نہ ہو لوگ اس کی طرف چلے جائیں، تو فرعون نے اپنا انداز تبدیل کیا، پینترا بدلا، اور لوگوں کے سامنے اپنی دنیا کی وجاہت، طاقت، قدرت، اختیار وہ پیش کیا. یہ سب کس کا ہے، یہ کس کا ہے، یہ کس کا ہے، یہ کس کا ہے، تاکہ لوگ مرعوب ہو جائے. تو ان آیات کے اندر اس بات کا تذکرہ ہے. ان آیات کا ترجمہ ہے وَنَادَى فِرْعَوْنُ فِي قَوْمِهِ، اور فرعون نے اپنی قوم کو پکار کر کے کہا، یعنی جمع کر کے ان سے خطاب کیا. کہنے لگا یا قوم، اے میری قوم، الیس لی ملک مصر، کیا یہ ملک مصر یہ میرا نہیں ہے؟ یعنی میں اس کا بادشاہ نہیں ہوں، حاکم نہیں ہوں. وَهَذِهِ الْأَنْهَارُ تَجْرِي مِن تَحْتِي، اور یہ جو پانی کی نہریں ہیں جو میرے محل کے نیچے سے گزرتی ہے. اور بعض نے ترجمہ کیا کہ فرعون نے کہا کہ یہ جو نہریں ہیں
جو میرے حکم سے چلتی ہے، یعنی ملک بھی میرا ہے اور اس میں چلنے والی یہ پانی کی نہریں یہ بھی میرے اختیار سے چل رہی ہے۔ افلا تبصرون، کیا تم غور و فکر نہیں کرتے؟ یہ لوگوں سے کہہ رہا ہے۔ پھر کہا ام انا خیر من ھذا الذی ھو مہین، تم یہ بتاؤ کہ میں زیادہ بہتر ہوں یا یہ کمتر شخص؟ مہین، کمتر۔ اب فرعون نے کمتر کس کو کہا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ بے ادبی کے انداز کا میں بہتر ہوں یا یہ کمتر شخص؟ ولا یکاد یبین، جو وضاحت سے اپنی بات بھی نہیں کر سکتا، بولنے میں لکنت ہے۔ پھر کہا فلولا القی علیہ اسورۃ من ذہب، اگر یہ واقعی سچا پیغمبر ہے تو اس کے ساتھ سونے کے کنگن کیوں نہیں اتارے گئے؟ اسورہ، سونے کے کنگن، چونکہ دنیا کے بادشاہوں کی حکمرانوں کی عادت تھی کہ وہ اپنے ہاتھوں میں، گلے میں، پیروں میں سونے کی کنگن بنا کر پہنتے تھے، تو کہا اس کے پاس تو وہ بھی نہیں۔ او جاء معہ الملائکۃ مقترنین، یا پھر یہ کہ اگر یہ کہتا ہے کہ اللہ کا پیغمبر ہے اور فرشتے ہیں، یہ ہے، اس کے ساتھ فرشتوں کی جماعت قطار بنا کر کیوں نہیں چلتی ہے؟ جیسے بادشاہ چلتا ہے تو اس کا ایک پروٹوکول ہوتا ہے، دائیں گاڑی، بائیں گاڑی، آگے گاڑی، پیچھے گاڑی، ہارن ہے اور ٹو ٹو پوں پوں ہے، سب چیزیں چل رہی ہوتی۔ کیوں بادشاہ آ رہا ہے؟ اس کے ساتھ تو یہ بھی نہیں ہے کہ کوئی اس کے ساتھ چل رہا ہو۔ یہ ساری باتیں لوگوں کے ذہنوں میں ڈالی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے فاستخف قومہ، فرعون نے اپنی قوم کو بیوقوف بنا دیا۔ کیا بنا دیا؟ بیوقوف۔ فاطاعوہ، لہذا لوگ فرعون کے پیچھے چل پڑے، باتوں میں آ گئے۔ انہم کانوا قوما فاسقین، وجہ بے شک یہ لوگ پہلے سے نافرمان تھے۔ فلما آسفونا انتقمنا منہم، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب فرعونیوں نے ہمارے غصے اور غضب کو بڑھا دیا، حد سے نکلنے لگے، تو انتقمنا منہم، پھر ہم نے ان سے انتقام لیا۔ فاغرقناہم اجمعین، اور ہم نے ان سب کے سب کو غرق کر دیا۔ فرعون غرق ہو گیا تھا نا، غرق کر دیا۔ فجعلناہم سلفا، ہم نے ان کو یاد بنا دیا۔ یاد سمجھتے ہیں؟ یعنی جس کا تذکرہ ہو کہ کوئی ایسا گزرا ہے، ہم نے ان کو ایک یاد بنا دیا۔ ومثلا للآخرین، اور آنے والوں کے لیے ایک نمونہ عبرت بنا دیا۔ تو ان آیات کے اندر جیسے اگر آپ حضرات نے ترجمے پہ غور کیا ہو، ایک تو فرعون کا جو طریقہ اور انداز ہے لوگوں کو قابو کرنے کا، کہ کس طریقے سے ان کے ذہنوں کو مرعوب کیا، متاثر کیا، اور ان کے ذہنوں کے اوپر مسلط ہوا، اور اس کے لیے وہی طریقہ اختیار کیا کہ ان سے کہا کہ یہ شخص میرے مقابلے پر آیا ہے، یعنی موسیٰ علیہ السلام، لیکن اس کے پاس کیا ہے؟ میرے پاس تو پورا ملک مصر ہے، حکمرانی میرے پاس ہے۔ پھر مصر کے جو دریا ہے، جو نہریں ہیں، جو میرے محل کے نیچے سے گزرتی ہے، وہ میرے حکم اور اختیار سے سب چل رہا ہے۔ تو پانی کا نظام میرے کنٹرول میں ہے، معاشی نظام میرے پاس ہے۔ اور پھر کہنے لگا کہ یہ دنیاوی منصب کے اعتبار سے ایک کمتر شخص ہے، نعوذ باللہ، ایک کمتر بندہ ہے۔ اور وجہ اس کی کیا کی؟ ولا یکاد یبین، یہ تو صحیح طریقے سے اپنی بات بھی نہیں کر سکتا کھل کے،
جس کو کہتے ہیں. آپ حضرات جانتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زبان میں لکنت پیدا ہوئی تھی. لکنت سمجھتے ہیں؟ انسان بولتے بولتے اٹک جائے، پھر بولے پھر اٹک جائے، پھر بولے پھر اٹک جائے بعض دفعہ. تو یہ لکنت چونکہ پیدائشی نہیں تھی، بلکہ جیسے واقعہ مشہور ہے کہ بچپن میں حالت صغر میں، بچپنے میں جب فرعون کے محل میں تھے تو اس نے بطور آزمائش اور آزمانے کے انگارے رکھ دیے تھے، جو جلتا ہوا کوئلہ ہوتا ہے، تاکہ پتہ چلے کہ اس بچے میں شعور ہے نہیں. تو موسیٰ علیہ السلام نے وہ انگارہ ایک اٹھا کر اپنی زبان پہ رکھ لیا تھا. اس کا اثر تھا، وہ بآخر تک رہا، لیکن تمام زندگی نہیں رہا. بعد میں موسیٰ علیہ السلام نے اللہ پاک سے دعا کی تھی اور پھر یہ اثر کیا ہو گیا تھا؟ ختم ہو گیا تھا. اور کون سی دعا کی تھی دوستو؟ کسی کو یاد ہے؟ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی. اے اللہ میری زبان کی گرہ کھول دے، زبان کی گرہ کھول دے. یفقہوا قولی، تاکہ سامنے والے لوگ جن کو میں دعوت دوں وہ میری بات سمجھ سکے. اسی لیے علماء نے لکھا کہ یہ مسنون دعا ہے. جیسے بعض بچے بھی ہوتے ہیں نا، ان کی زبان بچپن سے اٹکتی ہے، تو مجرب ہے پابندی سے یہ آیات دم کر کے ان کو پانی پلایا جائے. اسی طریقے سے ہمارے بزرگوں نے یہ بھی لکھا کہ ایسی جگہ انسان جائے جہاں اس کو بات کرنی ہو، بیان ہو، دعوت دینی ہو، کسی بڑے کے سامنے جانا ہو، اس دعا کو پڑھ کر اپنے سینے پر دم کر کے جائے. زبان میں اللہ پاک فصاحت پیدا کر دیتے، کھول دیتے، اور یہ آزمودہ چیز ہے دوست. تو خیر ایک لکنت تھی، موجود تھی. تو موسیٰ علیہ السلام نے لوگوں سے کہا کہ یہ تو بات بھی اٹک اٹک کے کرتا ہے، صاف بول بھی نہیں سکتا، یہ کیسے میرے مقابلے میں آیا. پھر کہا کہ ہم بادشاہ ہیں، دیکھو ہمارے ہاتھوں میں گلے میں سونے کے کنگن ہیں، اس کے پاس کہاں ہے؟ وہ بھی نہیں ہے اس کے پاس. ہم بادشاہ ہیں، ہمارے ساتھ آگے پیچھے فوج چلتی ہے. اگر یہ اللہ پاک کا نمائندہ ہے، نبی ہے، سفیر ہے، تو فرشتے آنے چاہیے تھے، قطار بنا کر اس کے ساتھ چلتے. وہ کہاں ہے؟ وہ بھی نہیں ہے. یعنی آپ ساری باتوں پہ میرے دوستوں بزرگوں غور کریں تو جتنی باتیں اس نے بطور اعتراض کی ہے، اس کا تعلق وہ کس کمزوری سے ہے؟ دنیا اور دنیا کے اسباب کی کمزوری سے. کہ بھئی یہ چیزیں ان کے پاس نہیں ہیں اور میرے پاس تو یہ چیزیں ہیں. تو نتیجہ یہ نکلا کہ لوگوں کے ذہنوں پہ اثر ڈال دیا. آپ غور کیجئے گا دوستوں، لوگوں کے ذہنوں پہ اثر ڈال دیا اپنی باتوں کا. یہ ایک فرعونی طریقہ رہا ہے ہر زمانے میں کہ جہاں بھی اہل حق نے کوشش کی، فکر کی، لوگوں کو اصلاح کی کوشش کی، تو اس طرح کی باتیں کر کے، چرب زبانی کر کے ان کے ذہنوں کو مشوش کر دیا جاتا ہے، خراب کر دیا جاتا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کی طرف ایک نقطہ بیان کیا، وہ بہت قابل غور ہے. فرمایا فرعون نے اپنی قوم کو پاگل بنا دیا، بیوقوف، وہ اس کے پیچھے چل پڑے. لیکن ایسا کیوں ہوا؟ انہم کانوا قوما فاسقین، یہ وہ لوگ تھے جو پہلے سے فاسق تھے، فسق و فجور کی زندگی گزار رہے تھے. اس سے سمجھ میں آیا، مفسرین نے لکھا، ایک آدمی اگر پہلے سے اللہ کی نافرمانی میں زندگی اور دن رات گزار رہا ہو، یہ غلط آدمی کی غلط باتوں کو بہت جلدی قبول کرے گا، اس لیے کہ پہلے سے معصیت کے میدان میں ہے نا. لہذا جو آیا، اس کو جو بولا، یہ اس کے ساتھ بیٹھ جائے. اور جو ایسا نہیں ہے، صاحب اعمال ہے، صاحب تقوی ہے، اللہ سے تعلق ہے، اس کے ذہن کو اتنا جلدی نہیں خراب کیا جا سکتا. بات سمجھ؟
اسی لیے آپ دیکھیں نا، عام طبقہ بہت جلدی اثر قبول کرتا ہے. ایک کوئی بیان کر لے گا، کوئی وہ چیز ہوگی، اگلے دن ہم پاگل ہو چکے ہوتے ہیں، وہ یہ ہو گیا. لیکن سنجیدہ طبقہ آپ کو ملے گا، وہ فوراً اپنی رائے قائم نہیں کرے گا، وہ انتظار کرتا ہے. غور و فکر، شریعت کا حکم بھی ہے، انسان ہر نئی بات کی تحقیق کرے گا، تسلی کرے گا، اس کے بغیر بات آگے نہیں پھیلائے گا. تو چونکہ ان لوگوں میں فسق پہلے سے تھا تو بہت جلدی فرعون کے پیچھے چل پڑے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فلما آسفونا، جب ہمارے غصے کو انہوں نے بڑھا دیا. معلوم ہوا ایک دم اللہ پاک پکڑ نہیں کرتے، چاہے بندہ اللہ کو ناراض کرنے والے اعمال کرتا ہے، لیکن جب اللہ کا غضب بڑھ جائے فانتقمنا منہم، پھر ہم نے انتقام لیا. اور انتقام کیا لیا کہ فاغرقناہم اجمعین، سب کے سب کو ہم نے غرق کر دیا. تو فرعون غرق ہوا، اس کا پورا لشکر غرق ہوا. کہاں غرق ہوا دوستو؟ بحر قلزم میں. بحر قلزم جو مصر کے اندر ایک دریا تھا، اور موسیٰ علیہ السلام کو اسی بحر قلزم نے راستہ دیا. جم گیا پانی، موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کے نکل گئے، اور فرعون دیکھ رہا تھا. شروع میں انتظار کیا کہ بھئی یہ کیسے ہو گیا، پانی رکا ہوا ہے. پھر سمجھ گیا کہ اس بندے کے ساتھ کوئی مدد ہے، تو کہا چل پڑو اس کے پیچھے، جب اس کے ساتھ اللہ کی یہ نصرت ہے تو ہمیں بھی راستہ ملے گا. اور اللہ پاک کی حکمت کو دیکھیں کہ راستہ بند نہیں فرمایا، ان کو آنے دیا. جب یہ بالکل بیچ میں پہنچ گئے تو حکم دیا فرشتے کو کہ پانی کو ملا دو آپس میں. اس کے اندر یہ سب کے سب وہاں جا کر کے غرق ہو گئے. اور پھر اللہ پاک نتیجے کے طور پہ فرماتے ہیں ہم نے ان کو گیا گزرا قصہ بنا دیا اور آنے والوں کے لیے عبرت بنا دی. اب دیکھیں جہاں کوئی بات ہوگی ظالم کی مثال دیں گے تو کہتے ہیں بھئی فلاں کیا بنا ہوا ہے، فرعون بنا ہوا، فلاں فرعون بن گیا ہے. ایک مثال بن گئے ہمیشہ کے لیے. اور ایک عبرت ہے کہ جو اللہ کی طاقت کے مقابلے میں آتا ہے اللہ پاک اس کو ہلاک کر دیتے ہیں. فرعون غرق ہوا، پانی میں ڈوبا، لیکن چونکہ اللہ کا حکم یہ تھا کہ اس کی لاش کو زمین قبول نہیں کرے گی، ہے نا. قرآن کریم کے اندر 11ویں پارے میں یہ بات موجود ہے. اللہ پاک فرماتے ہیں ہم نے پھر اس کے جسم کو دوبارہ محفوظ کر دیا. یا یہ ڈوبا، باقی فوج غرق ہو گئی، لیکن پانی نے فرعون کی لاش کو باہر پھینک دی. یہ باہر پھینکا گیا، زمین نے اس کو قبول نہیں کیا، اس لیے کہ اس کو دنیا کے اختتام تک نشان عبرت بننا تھا. آج بھی مصر کے جو احرام مصر جس کو کہتے ہیں قاہرہ کے اندر، اس میں جو میوزیم بنا ہوا ہے اس میں فرعون کی لاش کو حنوط کر کے محفوظ کیا گیا ہے. لیکن اس میں اتنی بات ہمیں سمجھنی چاہیے کہ مصر پہ جو بادشاہوں کا دور گزرا نا اس کے بعد، تو انہوں نے پھر اپنی ایک عادت بنائی. یہ اہم بات ہے دوست، کہ وہ اپنے مرنے والے ہر بادشاہ کی لاش کو حنوط کرتے تھے. حنوط کے معنی ہوتے ہیں مسالہ لگا کے محفوظ کر دینا، حنوط شدہ لاشیں. تو اب اس احرام مصر کے اندر 20 فرعون پڑے ہوئے. بات سمجھ میں آ گئی؟ اس لیے حضرت شیخ الاسلام مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم نے اپنے مصر کے سفر نامے میں یہ بات لکھی کہ ہم جب مصر گئے تو میزبان ہمیں وہاں احرام مصر لے گئے دکھانے کے لیے. تو وہاں 20 جو باکس بنائے ہوئے ہیں جس میں ان کی لاشیں رکھی ہوئی ہے، ہر ایک کے ساتھ ایک تاریخ اور یہ سب چیزیں لکھی ہوئی ہے. تو حضرت نے لکھا کہ اب یہ تعین نہیں کی جا سکتی کہ اس میں وہ فرعون کون سا ہے
جس کی لاش کو دریا نے باہر پھینکا ہے. اور باقی بہرحال چونکہ سبھی ایک نشانہ عبرت بن گئے، اب اس پہ ہر سال ایک مسالہ لگتا ہے تاکہ جسم سڑ نہ جائے. سڑ تو گیا، بس ایک عمل ہے جو ہو رہا ہے، ایک پروسیس چل رہا ہے اس کے ساتھ. تو وہ دنیا پر بادشاہی اور اللہ کے مقابلے میں آنے والے آج وہ ان شیشوں کے باکسوں کے اندر نشان عبرت بنے ہوئے ہیں دوست. لیکن اس امت کے لیے اللہ نے کتنے پردے کا معاملہ فرمایا نا. اس لیے علماء فرماتے ہیں کہ قبر کیا ہے؟ قبر انسان کے لیے پردہ ہے. تدفین کا عمل ایک پردہ ہے دوستوں. اللہ کی ستار ذات ہے. انسان قبر میں مٹی کے نیچے چلا جاتا ہے، نیچے چھپ جاتا ہے، لیکن ایمان لے کر گیا ہے تو انشاءاللہ اللہ کے فضل کے معاملے کے ہم سب طلبگار ہیں. لیکن جسم کو اللہ پاک دنیا سے چھپا دیتے ہیں کہ اب نیچے کیا معاملہ ہو رہا ہے وہ اللہ پاک جانتے ہیں. تو بہرحال اس آنے والی زندگی کی اور اس قبر کی منو مٹی نیچے جانے کی تیاری کی بڑی اشد ضرورت ہے دوستوں، کہ انسان اس دن کی تیاری کرے. اللہ پاک مجھے بھی آپ سب کو صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے. انشاءاللہ کل بروز اتوار بعد نماز عشاء ہمارے ماہانہ اصلاحی بیان اور ذکر کی مجلس ہوگی. ساتھی اس میں اہتمام سے شرکت فرمائیں. الحمدللہ رب العالمین. وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتہ.